جب میں نے ایک سرکاری یونیورسٹی میں لینڈ کیا تو اور میں نے وہاں پہ ایک نیا ادارہ بنایا زیرو سے، اس کا PC1 بھی میں نے بنایا تھا۔ تو 1-1.5 سال بعد میری ایک باس اپائنٹ کی گئی، میری عمر شاید 32-31 سال تھی، اور تو یونیورسٹی انتظامیہ نے سوچا کہ ایک گرے ہیئرڈ 50-60s کی کوئی ڈین ٹائپ بندہ یا خاتون اس پہ اپوائنٹ کی جائے، تو انہوں نے ایک میرے پہ خاتون اپوائنٹ کر دی جو ڈین ڈائریکٹر کے طور پہ ہمیں ڈائریکشن دینے کے لیے بظاہر آئی تھی، لیکن وہ ہمیں محسوس ہوا تھوڑے دنوں بعد کہ وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہیں پسند ناپسند کی بنیادوں پہ۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں نے ہاسٹل کو وزٹ کرنا ہے، اتفاق سے بوائز ہاسٹل کا انچارج میں ہی تھا، وہ ایک کوٹھی میں لے کے ہم نے بنایا تھا، فرنیچر بھی مجھے خریدنے کا موقع ملا، A to Z میں نے اس کو سٹارٹ کیا، اور ایک اس کا سپرنٹینڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا۔ موصوفہ نے مجھے حکم دیا کہ کھانا ٹیسٹ کرنا ہے، تو شروع میں ڈپارٹمنٹ نیا تھا تو 20-25 بچے تھے اس میں لڑکوں کا، بوائز ہاسٹل کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان ڈائریکٹر صاحبہ نے ڈٹ کے کھانا کھایا، اور میں چونکہ ان سے کوئی 25-30 سال جونیئر تھا اور ہاسٹل کا انچارج تھا، تو کمپنی دینے کے لیے مجھے بھی کھانا چکھنا پڑا یا کھانا پڑا، میں نے بھی پورا کھانا کھایا۔ 2 سے 4 دن بعد سپرنٹینڈنٹ نے بل بھیج دیا ہمیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے تو یہ 200-150 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے سرونگ آپ پے کریں۔ میں نے پے کر دیا۔ میں اس وقت 18ویں-19ویں گریڈ میں تھا، تنخواہ واجبی سی تھی میری، لیکن ظاہر ہے میں نے کھانا کھایا، میں نے پے کر دیا۔ جب ڈائریکٹر صاحبہ کو بل گیا تو انہوں نے پوچھا، مجھے بلایا طلبی کی گئی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا چیز ہے؟ یہ بل ہے۔ تو میں نے کہا یہ کھانے کا بل ہے، میں نے بھی پے کر دیا۔ کہتی میں نے تو کھایا ہی نہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ کو شاید بھول گئے ہیں، ہم دونوں نے اکٹھا ہی کھانا کھایا تھا، اور اس کا 300 روپے بل بنا۔ ان بچوں کو اس دن بازار سے کھانا پڑا، کیونکہ کیلکولیٹڈ فوڈ بنتا ہے 20 بندوں کا گن کے۔ تو وہ بڑی برہم ہوئی میرے پہ کہ میری بےزتی کر رہے ہو تم، ایک کھانا جو میں نے کھایا نہیں اس کا بل کیسے پے کروں؟ اب میں ان کو کیسے بتاتا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے محترمہ، اور یہ خلاف قانون ہے کہ ہم کھانا کھائیں سرکاری بچوں کے حصے میں سے اور پیسے نہ دیں۔ انہوں نے غالباً بادل نخواستہ بل پے کر دیا۔ اس کے بعد میرا جینا محال کر دیا انہوں نے۔ ہفتے 2 کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے خلاف کئی درخواستیں آ چکی ہیں، اور اس طرح کی درخواستیں سرکاری دفتروں میں باس فوکسڈ ہوتی ہیں، باس سینٹرڈ ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں میں دنیا جہان کا فراڈ کر رہا تھا، دھوکہ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، یا پیپر آؤٹ کرتا تھا یا پیسے لے کے نمبر دے دیتا تھا۔ یہ وہ مجھے انکشاف ہوا کہ اگر آپ تھرڈ ورلڈ میں ایتھکس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے اگر آپ کا باس انیتھیکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں نے پرائس پے کی ہو، لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، وہ نظام میں بظاہر تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن قدرت آپ پہ دست شفقت رکھتی ہے کہ آپ اخلاقی تقاضوں کو بڑھا رہے ہیں، وہ کہیں سے تلافی کرتی ہے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا کرتی ہے، پھر 100 گنا کرتی ہے۔ تو آپ اپنے اخلاقی معاملات میں، فائنینشیل میٹرز میں آپ جتنے ایتھیکل رہیں گے، اللہ کی برکتیں رحمتیں اتنی نازل ہوں گی، اتنا آپ کا رزق بڑھے گا۔ بظاہر آپ کو شاید دنیاوی پیمانے سے یا پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا بہت کمی بیشی ہو رہی ہو دنیاوی رزق میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں اور فضل اور کرم کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا ون فائن مارننگ نام انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے آ گیا، اور وہاں سے آپ کو $4000 $3000 کا TADA مل گیا، آپ کا دنیا میں سیر ہو گئی، یا آپ کو کوئی اسکالرشپ مل گیا 2 مہینے کے کورس کے لیے اور آپ کا سکل بڑھ گیا۔ مطلب پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو آپ کے ساتھ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور فضل اور کرم کے دروازوں کے آپ منتظر رہیں۔ دنیاوی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے نوکریاں بنانے والے میں نے آخر میں ذلیل ہوتے دیکھے۔